الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونصيرنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وملجانا ومأوانا وأعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری ایک روز یہ فارسی ہے ترجمہ یوں بنتا ہے ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم کی عرض جبریل نے محجبی تیری قسم آفاق کہا گردیدم مہرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم ولیکن تو چیز دیگری
اور اسی کا ترجمہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے، حضور کی نگاہ توجہ رحمت سے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا وہ حسین منظر ہوگا جسے فرشتے بھی حسرت کی نگاہوں سے تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سید الانبیاء رحمت دو عالم علیہ السلام رونوں کا فریض ہو، جلوہ فرما ہوں، صحابہ کا مجمع لگا ہو، تاجدار صداقت بھی ہو، سبحان اللہ۔ عدالت کا شاہ سوار بھی ہو، سبحان اللہ۔ حیا کا پیکر عثمان ذو النورین بھی ہو، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا ویر شیر خدا علی مرتضیٰ بھی ہو، سبحان اللہ۔ کشتہ عشق رسول حضرت سیدنا بلال بھی ہو، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا وہ جم گھٹا ہو، شمع محفل محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منگو، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، سبحان اللہ۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ ممبودم، وہ جو حریم ناز کا مہمان زینت حریم ناز بنا تھا، کل جو حشر میں اس میدان میں جب وہ اپنی عنبری حامیم کنڈل والی زلفوں کو چہرہ ابدہا سے ہٹا کر جب حشر کے میدان میں جلوہ فرما ہوں گے، سبحان اللہ۔ حضور تشریف فرما ہوں، حضرت حسان کو اجازت ملے کہ آج تم نظم میں میری نعت، سبحان سبحان۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرض کیا ہے نا وہ یہی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کبھی بھی لم تر قط عینی، میری آنکھ نے کبھی بھی آپ جیسا کوئی حسین دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، سبحان اللہ۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، بٹ رہا تھا یہ نور کا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے محبوبہ عزت ہے رب ذوالجلال کی، عظمت کی، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے، کوئی حسین دیکھا ہی نہیں۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، سبحان اللہ۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم، سبحان اللہ۔ صلی اللہ ایک ہی اس شان والا ہے، سبحان اللہ۔ ان کمال والا، ان عظمتوں والا، ان شانوں والا، اس حسن والا، اور رب نے بنائی کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پھر خیال آیا شاید کسی کو یہ نہ ہو جائے کہ حسان تو نے کہاں تک دیکھا ہوگا، تیری آنکھ نے کتنے حسین دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں کسی اور خطے میں، کسی اور زمانے میں، کسی اور وقت میں کوئی ماں نے حسین جنا ہو، اجمل منک لم تلد النساء، جننے والی کسی ماں نے بھی آپ سے زیادہ خوبصورت جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وجہ کیا ہے
نہ اتنا کوئی حسین ہے نہ اتنا کوئی جمیل ہے، وجہ کیا ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے کہ رب نے ہر سانچہ اپنی مرضی سے ڈالا ہے، ساری مخلوق اپنی مرضی سے بنائی ہے، محبوب تجھے پوچھ پوچھ کر بنایا ہے، سبحان اللہ، تجھے کیسے بنانا ہے؟ مجھے ایسے بنا مولا، بس اس کا جواب یہ ملا، مجھے ایسے بنا مولا کہ میری جان جہانہ دی جان ہو، سبحان اللہ، میری جان جہان، جہانہ دی جان ہووے، باویں تو بولے باویں میں بولاں، سبحان اللہ، جدو تو بولے ادو میں بولاں، جدو میں بولنا ادو تو بولے، سبحان اللہ، ساڈے دوواں دی ایک سبحان اللہ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہمارے دونوں کی ایک زبان۔ حضور جانے جانا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، میلاد شریف کا مہینہ تو گزرا، ربیع ثانی شریف شروع ہوا، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا آج، لیکن یہ میلاد کا تذکرہ چھیڑنے لگا، ابھی شروع کرنے لگا ہوں، چھیڑنے لگا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی وقت، اگلا جمعہ تو نہیں، اس میں تو حضور غوث اعظم شاہ جیلاں سبحان اللہ، حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی، اگلا جمعہ 11 کو چاند کی ہونا ہے نا انشاءاللہ۔ آپ کی عظمت و کمالات، آپ کی بارگاہ سے ہم نے کسب فیض لینا ہے، آمین، آج دربار رسالت میں چلتے ہیں، حضور کے دربار اقدس سے فیض لینے کے لیے حضور کے دربار میں چلتے ہیں، جہاں سے سب کو بھیک ملتی ہے، سبحان اللہ، سب کو خیرات حضور سے ملی ہے، مل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے 22واں پارہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی، جو میرا آپ سے ہر بات پہ توجہ دلانا ہوتا ہے نا، دل کی کھڑکیاں کھول کر بیٹھا کریں، دل کے کانوں سے سنیں۔ یا ایھا النبی، میں جو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اگر گوش ہوش سے سماعت فرمائیں گے نا، نہ کوئی گستاخ رہ جائے گا، نہ کوئی بے ادب رہ جائے گا، ہیں جی؟ ہاں، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجمہ اے غیب کی خبریں دینے والے، نبی، جو غیب کی خبریں نہیں جانتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب داں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیات میں موضوع نہیں ہے، وگرنہ میں چھڑ جاتا، پڑھتا جاتا، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، آیات مقدسہ ہیں۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اسے غلاموں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، غلاموں کی خبر ہی کوئی نہیں ہے، اس نے غلاموں کی مدد کیا کرنی ہے؟ بے شک، بے شک، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، نبی، غیب کی خبریں دینے والے، غیب داں نبی، انا ارسلناک، انا ارسلناک، بے شک یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا، سبحان اللہ، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، یا اللہ سارے تو ہی تو بھیجے ہیں نا، سبحان میں اللہ، نہیں، میں نے محبوب کو جس انداز میں بھیجا ہے نا، سبحان اللہ، جس انوکھے کمال کے ساتھ
عظمت و شان کے ساتھ میں نے ایسا کسی کو بھیجا ہی نہیں ہے. کیسے بھیجا ہے؟ شاہدن شاہدن و مبشرا و نذیرا سبحان اللہ و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ بات ذہن میں رہے، جتنے کمالات ہیں الوہیت سے نیچے، جتنی عظمتیں ہیں، جتنے کمالات ہیں اور جتنے معجزات ہیں، جتنے اوصاف و اخلاق حمیدہ ہیں، وہ سب کے سب رسول کریم کی ذات اقدس میں رب نے مکمل طور پہ عطا فرمایا. سبحان اللہ کسی کو حصہ ملا ہے لیکن مصطفیٰ کریم کو سارا ملا ہے. سبحان اللہ اور جس کو جو ملا ہے حضور کے صدقے میں، حضور کی خیرات میں ملا ہے. حسن ملا ہے تو حضور کی خیرات میں ملا ہے. کائنات ملی ہے تو حضور کی خیرات میں ملی ہے. نعمتیں ملی ہیں تو حضور کی خیرات میں ملی ہے. آج زندگی اگر ملی ہے تو حضور کی خیرات میں ملی ہے. کل قبر میں اجالا ہونا ہے تو حضور کے دم اقدس سے ہونا ہے. حشر کے میدان میں اگر شفاعت ہونی ہے، بخشش ہونی ہے تو حضور کی خیرات ہونی ہے، حضور کا صدقہ ہونی ہے. انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. حاضر و ناظر کا مسئلہ ختم ہو گیا. سبحان اللہ پہلے یا ایھا النبی، جو غیب کے انکار ہیں، اس پہلے جملے میں ان کا جو کلا کما رب نے کر دی. یا ایھا النبی، غیب کی خبریں دینے والے نبی اور غیب جان نبی. رب مخاطب کر کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ تیرے نہ ماننے سے، تیرے انکار سے حضور کے علم و کمالات میں کمی آ جائے گی؟ کبھی نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مالک نے فرمایا محبوبہ بھیجا اس لیے ہم نے آپ کو، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پہ غالب آ جائے. سبحان اللہ ولو کارہ الکافرون ولو کارہ المشرکون. کافرانو چنگا نہ لگے تو نہ لگے، سبحان اللہ کافروں کو اچھا نہ لگے تو نہ لگے. شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. ہم نے آپ کو حاضر و ناظر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. شاہد کہتے ہیں اس کو، ایک معنی بھی بتا رہا ہوں، وقت ملا تو اس کے آگے رات میں جاؤں گا. شاہد لفظی معنی تھا گواہ. گواہ یہ اور بھی مقامات پہ قرآن پاک میں آیا ہے. شاہد گواہ، گواہ کے لیے جو ہے نا، جو حاضر ہو، دیکھ رہا ہو، جس کے قریب بھی ہو، آنکھوں کے سامنے جو بات جو وقوع ہوا ہے اس کے گواہی دینے والے کو شاہد کہتے ہیں. سبحان اللہ تو حضور کیا اپنے زمانے کے نبی تھے؟ جی نہیں کلمہ ذرا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے. تھے نہیں، کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، آدم صفی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اپنے زمانے میں تھے، لیکن محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. کہ ساری امت مصطفیٰ کی ہے تو مصطفیٰ اپنی امت سے بے خبر ہے تو گواہی کیا دے گا؟ شاہدن، حاضر و ناظر. شاہد، ہر وقت کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ کی نظروں سے اوجھل ہو. شاہد، حاضر و ناظر. نور غیب کو چھوڑ، کیا یہ کم ہے کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں؟
یہ کم ہے کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے حاضر ناظر نور و بشر، غیب کو چھوڑ، یہ کم ہے کہ وہ تیرے عیبوں کو شاہد، ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہی مصطفیٰ کریم کی ازل سے ابد تک، سبحان اللہ ازل سے جو پہلے نبی آئے، رسول آئے، امتیں آئیں، ان پر بھی گواہی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ وہ بھی تو حضور کے سامنے تھے نا، بے شک اب بھی حضور کے سامنے ہے۔ وَمُبَشِّرًا، سبحان اللہ دوسری صفت رب نے جو بیان کی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، وَمُبَشِّرًا، سبحان خوشخبری دینے والا، سبحان اللہ مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں، کفر و ظلمت کی تاریکیاں مٹ جائیں، رب سے ٹوٹے ہوئے رشتے پھر جڑ جائیں، جو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے تھے، انہیں توحید کے جھنڈے کے نیچے اپنی رحمت کے اس انداز گفتگو میں، اپنے انداز تکلم میں ان کو ایسا اسیر بنا دے، یہ ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے۔ سبحان اللہ وہ سخن ہے کہ جس میں سخن نہ، وہ کلام ہے کہ جس میں حضور کی بات، آپ کا کلام کرنا، وہ کلام ہے جس میں کلام نہ ہو، وہ زبان ہے۔ ہم نے آپ کو مبشرن، شاہدن و مبشرن، تیسرا فرمایا ونذیرا، سبحان ونذیرا، ہاں یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، توجہ ہے نا، جی جی یہ میں جملہ دہرا رہا ہوں، نذیرا ساتھ مبشر کے بعد رب نے تیسری صفت بیان کی اپنے محبوب کی، نذیرا، اسی پہ نہ لگے رہنا کہ اللہ مہربان ہے، یقیناً ہے، بے حد ہے، لیکن قہار و جبار بھی ہے، سبحان جنت حق ہے، انعام میں ملے گی، حضور کے صدقے میں ملے گی، لیکن یاد رکھنا کہ جہنم بھی ہے، میزان عدل بھی ہے، عمل سے غافل ہے، نہ ہونا عمل سے غافل ہے، نہ ہونا بس پڑھی پڑھائی، نیتی نتائی، کیتی کرائی، جنت کے ٹھیکیدار، یہ کام نہیں چلے گا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب کے درمیان ہے، نہ رحمت سے مایوس ہونا ہے، نہ عذاب سے بے خبر ہو جانا ہے، عذاب بھی اس کا، اس سے بھی ڈرتے رہنا ہے، اور رحمت کی امید بھی لگائے رکھنا ہے۔ وَنَذِيرًا، جو نہیں مانے گا، انکار کرے گا توحید و رسالت کا، وَنَذِيرًا، اس کو بتا دینا ہے کہ ہم نے جہنم بھی بنا رکھی ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ کا وصف کمال ہے، اللہ نے جو بعثت کا مقصد بیان کیا ہے، انما بعثت معلما کہا ہے، اور جو بعثت کے لیے دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی وہ بھی یہی تھی، جو علمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یا اللہ تیری کتاب کی تلاوت بھی کرے، حکمت کے راز بھی کھولے، اور ان کے دلوں کو بھی پاک کر دے۔ سبحان اللہ داعیاً الی اللہ، جس کے لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولوی سن ہوش کر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے لیے طائف میں پتھر کھائے، بھائی شیب ابی طالب میں 3 سال کا محاصرہ رہا، جس میں ناظرین پہ سجدے کی حالت موجی رکھی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، شاعر و مجنون کہا گیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا، یہ سب کس کے لیے تھا؟ داعیاً الی اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھا۔ سبحان اللہ
اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے تھا۔ یہ ہے داعین الی اللہ، حق بیان کرنا، اس میں کوئی نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے جس نے یہ دیکھ کر کہنا ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ دین بیان ہے، بس سونا راضی رہے بھاویں ساری کائنات رس جائے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے۔ دین سچا سچا۔ وسراجم منیرا، آقا کریم علیہ السلام کا چوتھا وصف اللہ کریم نے جو بیان کیا، شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعین الی اللہ باذنہ، پانچواں وسراجم منیرا، سراجم لم یات نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا، یہ ترجمہ ہے، لم یات نذیرک فی نظر مثل تو نشد، مثل تو نشد پیدا، سراجم منیرا ہے جی۔ ایسا ہم نے آپ کو، سراج کا لفظی معنی سورج ہے، سراجم وہاجا قرآن پاک کی آیت میں، لیکن وہاں سورج کے لیے مالک نے فرمایا سراجم وہاجا، سورج روشنی دیتا ہے، کرنیں بکھیرتا ہے، لیکن جون جلائی میں اپنی آنکھ بھی دکھاتا ہے۔ جسموں کو جلن ہوتی ہے نا جی، جلاتا ہے، لیکن میرا محبوب کا رب نے کہا سراجم منیرا، سراجم منیرا، اور چاند والی وہ ٹھنڈک روشنی ہے، روشنی ہے سورج سے زیادہ، لیکن اس کی کرنیں ہیں چاند والی، بینی بینی، میٹھی میٹھی، کسی کو وہ سراجم منیرا۔ آگے رب کریم نے فرمایا وبشر المومنین، وبشر المومنین، ایمان والوں کے لیے خوشخبری آئے ہے، سبحان اللہ، وبشر المومنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ نے ایمان والوں کو بہت بڑا انعام، یہ خوشخبری اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کے لیے، فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل جو رب کا، کہ ہم نے یا ایھا النبی، غیب کی خبر دینے والا نبی، جو شاہد بھی ہے، جو مبشر بھی ہے، جو نذیر بھی ہے، جو داعی الی اللہ بھی ہے، جو سراج منیر بھی ہے، تمہیں اپنا وہ محبوب دیا ہے فضلا کبیرا، فضلا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے نا، بہت بڑا انعام ہے نا۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارک جو ہے نا 1000 سے بھی شاید زیادہ ہوں، لیکن سرکار نے کئی مقامات پہ اپنے ناموں کا خود ذکر فرمایا، ان میں سے سرکار نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میرا نام ہے محمد، جس کا ترجمہ یہ ہے سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، سب سے زیادہ جس کی تعریف ہے۔ انبیاء بھی تو حضور کی کرتے رہے جی، فرشتے بھی دربار رسالت میں حاضر ہے نا، امتی بھی اسی بارگاہ میں نیاز پیش کر رہے ہیں نا، محمد، اور دوسرا فرمایا میرا نام ہے احمد۔ سب سے زیادہ اللہ کی جس نے تعریف کی ہے وہ حضور کی ذات ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف خدا کے بعد ہے تو وہ حضور کی ذات ہے، اور جس نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے وہ حضور کی ذات۔ آپ کے 63 سال عمر مبارک تھی، 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر، سب سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ ہاں، یہ انبیاء کی جتنی بھی ہے تبلیغ ہے، ان کی نبوت ہے، ان کی رسالت ہے، ان کا علم ہے، ان کے کمالات ہیں، یہ سارا صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اور اس عالم میں حضور علیہ السلام نے کائنات کے وجود سے پہلے دنیا
اللہ کے محبوب انبیاء کی تربیت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ شاگرد ہیں، حضور استاد ہیں، اب شاگرد نے جو بھی استاد کا ہے، انبیاء نے جتنی کی وہ ساری کی ساری مصطفیٰ احمد، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام ماہی میرا نام ہے، کفر و ظلمت کی تاریکیوں کو مٹانے والا، اندھیروں کو مٹانے والا، کفر، شرک، بت پرستی، جہالت سب کو مٹانے والا۔ میرا تیسرا نام ہے ماہی، کفر کو مٹانے والا، شرک کو مٹانے والا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، بے شک۔ انہیں ہر بات پہ شرک کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ ماہی، اور فرمایا میرا چوتھا جو نام ہے نا وہ حاشر ہے، حاشر، کہ میں سب کو لیڈر ہوں گا، مقتدا ہوں گا، سب کا امام پیشوا ہوں گا قیامت کے دن۔ حاشر، جب میدان حشر لگے گا سب سے پہلے مزار انور سے حضور جلوہ فرما ہوں گے، پھر اس پورے جلوس کی قیادت مصطفیٰ کریم کریں گے۔ حشر کے دن پوری مخلوق کی ترجمانی بھی مصطفیٰ کریں گے، پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش بھی مصطفیٰ کریں گے۔ حاشر ہوں، دلہن حشر کی، سبحان اللہ۔ حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، پانچواں نام میں عاقب بھی ہوں، کہ میرے بعد میں آخری نبی ہوں، سب سے پیچھے آنے والا بعثت میں، میرے بعد اور کوئی نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سیدہ 2-3 منٹ میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو میں نے ویسے لکھا تو ہے تفصیلاً، کہ فرماتی جب میں مکہ میں آئی تھی نا، میرا شوہر ساتھ تھا، ہم جس سواری پہ سوار تھے نا بڑی لاغر، بڑی کمزور تھی، 61 سالی کا دور تھا، 61 سالی، سبزہ کہیں نام و نشان کا نہیں ملتا تھا، چارہ کہیں ملتا نہیں تھا، جانور بھوکے، تھنوں میں دودھ کا نشان نہیں ملتا تھا، خشک ہو گیا دودھ، میرا بچہ تھا، میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، وہ بھی رج کر نہیں پی سکتا تھا، وہ بھی ساری رات نہ سوتا تھا نہ سونے دیتا تھا، روتا تھا، ہم ایک بھوکے تھے، اوٹنی میں دودھ نہ تھا، بچے کو پورا دودھ نہ ملتا، نہ بچہ سوتا نہ ہم سوتے، وہ رات کو روتا، ہم جاگتے۔ جب مکہ پاک میں آئے باقی دائیاں لے گئیں، باقی دائیاں لے گئے۔ یہ حلیمہ تیرا کمال نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا انتخاب ہے، سبحان اللہ۔ یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ میں قرآن ذرا پڑھیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے سینکڑوں ہزارہ دائیاں آئیں، لیکن کلیم اللہ نے نہیں تکا ہی نہیں ہے۔ جب اماں جی آئی مسکرا کے چھاتی سے لگا، کہتے نبی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تیرا کوئی ہوگا جاہل، ہمارا نبی تو وہ ہے۔ یہ کرم تھا، انتخاب قدرت تھا۔ واقعی میں حضور کو جب لیا، رات جب گھر آئے نا تو کہتے میرا شوہر اٹھا، اچھا میں نے اپنے بچے کو چھاتی سے لگایا نا، اور نے رج رج کے دودھ پیتا ہے، رج رج کے پہلی دفعہ دودھ پیتا، سکون سے سویا، اور اونٹنی کے قریب گئے نا اس کے تھنوں سے دودھ گر رہا تھا، ٹپک رہا تھا دودھ، جہاں نام نہیں ملتا، نشان نہیں ملتا تھا، اب وہاں دودھ ٹپک رہا ہے۔ تو میرے شوہر نے جا کر دودھ دو، ہم نے سیر ہو کر رج کے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ساری کائنات پہ حضور کی نعمت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، حضور کا صدقہ کھا، مارتی رج کے پی کے ہم نے بھی پہلی مرتبہ سکون کے نیند سوئی تھی۔ جب صبح اٹھنے پہ سوار ہو گئے، وہی سواری گرتی تھی، ڈگتی گرتی پیچھے رہ گئی تھی۔ اب جو مصطفیٰ کریم کو میں نے آگے بٹھایا نا،
اب اونٹنی کا قدم جو اٹھا، خشک سالی تھی جب مصطفیٰ نے اونٹنی پہ پیٹ کے قدم اثر رکھا، جہاں اونٹنی کے قدم لگتے تھے خدا سبزہ پیدا کر دے، ہریالی ہونے لگ گئی، بہار آنے لگ گئی، خشک سالی گئی، کا سالی گئی، ظلمت گئی، اندھیرے گئے کہ نور والا رحمت لٹانے والا رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ ہے جہاں اونٹنی کے قدم لگتے تھے سبزہ اگتا تھا۔ باتیں جب ہم جو پہلے گئی تھی ان کو جب کراس کیا اونٹنی نے، اب وہ کہتے حلیمہ رکنا، ہمیں بھی ملا لکھا رکنے والی نہیں، حلیمہ سواری بدل گئی، سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا، حلیمہ کا مقدر بدل گیا، حلیمہ کی تقریر بدل گئی، اب کائنات کا والی ان کی گود میں ہے۔ رات کے میں گھر گئی، وقت ہو گیا پورا وقت، جب میں گھر گئی ہم آتی ہیں کہ وہ 61 سالی تھی نا، غریب تھا نا، تو رات کو دیوا بھی جلانے کے لیے ہیں ان بابڈا والے کا خیال بھی ہے کہ تسیں بتیاں بند کر دو، نیت نندی بھی یہی ہے، اور تسیں بالکل نہ بند کر دو جو حالات کرنا ہے، ہاں دیوے بھی بند کر دو، اللہ معاف کرے، انہاں دے ہو جان کے قوم دے انشاءاللہ نہیں ہوندے، فکر نہ کرو، اللہ خیر فرمائے گا۔ خیر ماتی جب گھر میں چراغ غربت تھی، تنگ دستی تھی، لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ گئے، اب قبیلے والی عورتیں، قبیلے والے کہتے ہیں حلیمہ بڑی مالدار ہو گئی ہے، حلیمہ بڑی مالدار ہو گئی ہے، تیرے گھر میں کبھی دیا جلتا نہیں تھا، اب ساری رات نے کہا پتہ نہیں ہے کہ سراج منیر آ گئے، سراج یہ حضور کی روشنی ہے، یہ ساری کائنات میں حضور کا کرم ہے، حضور کا فیض ہے، حضور کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری تو یہ پیغام نوٹ کر لیں، اگر یہ کفر کو ہو نا کہ تیرے پاس بڑی طاقت ہے، اسلحہ ہے، یاد رکھ لے مسلمان کی ایک ضرب دنیا صفحہ ہستی سے تیرا نام و نشان مٹا دے گی۔ اسرائیل کیا دیکھتا ہے کہ فلسطین اکیلا ہے، کوئی لاوارث ہے؟ مسلمان کبھی لاوارث نہ تھا نہ ہے، ہم محمد رسول اللہ والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، یاد رکھ لے کہ وہ دن اب دور نہیں ہے کہ تمہیں منہ چھپانے کو جگہ بھی نہیں ملے گی، وہ مال